بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وندعو جميعا للحجة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا دوما وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تعالى حق سبحانه في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آپ حضرات سے بڑی التجا امیز گزارش کروں گا تھوڑا سا زحمت فرما کے آگے آ جائیے اور آپس میں قریب تر ہو کے بیٹھیے تاکہ تھوڑا سا آگے آئیے جزاک اللہ ماشاء اللہ آئے تطہیر کو سردام کلام بنایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد بس اے اہل بیت رسالت آپ کی ہے کہ جن کے لیے ارادہ الہی ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو پاک و پاکیزہ و طاہر قرار دے پاک و پاکیزہ و طاہر رکھے جیسا کہ آپ کا حق ہے یہ طے شدہ بات ہے
کہ اللہ کا حق کل مخلوق پر ہے، ہر کس ناقص پر، شجر و حجر، جن و ملک و بشر، سب پر اللہ کا حق ہے، مگر کسی کا اللہ پر حق نہیں، سب پر اللہ کا حق ہے۔ یعنی مخلوق کا حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، پانی کا حق ہے کہ پانی بہہ کر اللہ کا شکر ادا کرے، سورج کا حق ہے کہ مشرق سے نکلے مغرب میں غروب ہو اللہ کی عبادت کرے، یہی اللہ سورج کی عبادت۔ چاند کا حق ہے کہ وہ رات میں نکلے اور معینہ راتوں میں نکلے اور نظام الہی کے مطابق نکلے۔ ہواؤں کا حق ہے کہ وہ سرسرائیں اور اپنی سرسراہٹوں سے تسبیح الہی پیدا کریں، چاہے بہتے ہوئے دریاؤں کے زمزمے ہوں، چاہے چلتی ہوئی ہواؤں کی سرسراہٹیں ہوں، چاہے سبزہ لہلہا رہا ہو، یہ سب کچھ جو ہے اپنے اپنے انداز میں ذکر الہی کر رہے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور اس کا اللہ کی تسبیح کرنا ہی اس کے وجود کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ ہر مخلوق کا، ہر مخلوق کا اللہ کی تسبیح کرنا اس کے وجود کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ مگر اتنی بڑی کائنات میں جو ذرہ ذرہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ زمینوں میں، زمینوں کی گہرائیوں میں، سمندروں میں، سمندروں کی گہرائیوں میں، پتھروں میں، پتھروں کے نیچے چھپے ہوئے چیزوں میں، پہاڑوں میں، پہاڑوں میں کی بچنے والی مخلوقات میں، جہاں جہاں کہیں بھی کوئی مخلوق ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح ضرور کر رہی ہے۔ آسمانوں میں، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، سدرۃ المنتہا پر، ساتویں آسمان پر، ہر جگہ جو کوئی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ مگر اللہ کی اتنی تسبیح کرنے والی مخلوقات میں کوئی ایک مخلوق ایسی نہیں ہے جو اہل بیت سے بہتر تسبیح الہی کرے۔ اہل بیت سے اچھی تسبیح اور اہل بیت سے پاکیزہ تسبیح کوئی نہیں کر رہا ہے۔ سب کی تسبیح سبک ہے اور اہل بیت کی تسبیح افضل، اور اتنا فرق ہے اہل بیت کی تسبیح میں اور مخلوقات کی تسبیح میں کہ اگر مخلوقات اہل بیت کا نام نہ لیں، یعنی اہل بیت پر نام، اہل بیت کے نام پر درود نہ پڑھیں تو نہ ان کی تسبیح قبول ہوگی نہ ان کی عبادت ہوگی۔ مخلوقات کا فرض ہے کہ وہ آل محمد پر درود بھیجیں، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ آل محمد پر درود بھیجیں۔ اب جب کوئی مخلوق آل محمد جیسی تسبیح نہیں کر سکتی تو مخلوقات میں سے کسی کو ڈھونڈ کے لے آئیے کہ فلاں فلاں فلاں، یہ شجر، یہ حجر، یہ بشر، اور یہ ان کے جیسا ہو نہیں سکتا۔ ان کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہوتا تو پہلے درود بھی اس کا کام ہوتا،
نمازوں میں جو کوئی بھی نماز پڑھتا ہو، ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہو، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہو، یا ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتا ہو، اور جہاں بھی چاہے ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتا ہو، ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہو، مگر نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اگر اپنی نماز اللہ سے قبول کروانی ہے تو وہ آل محمد پر درود بھیجے گا۔ حتیٰ کہ رسول خود جن کے اوپر آیات نازل ہوئی، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، جن کا نام نامی دین اسلام کا حقیقی معنوں میں دلیل ہے، دین مصطفی کہلاتا ہے، دین اسلام دین مصطفی کہلاتا ہے، مگر اس کے باوجود رسول بھی آل محمد پر نماز میں دیے گئے، رسول بھی آل محمد پر درود دے، اور اللہ نے آئے درود میں صرف نبی اور آل نبی پر درود دینا واجب کیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مرتب صلوات۔ بالیقین سبحان اللہ، بالیقین اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے رہتے ہیں، صرف بھیجتے نہیں ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، اور بھیجتے ہیں میں بہت فرق ہے۔ بھیجتے ہیں میں وفا پیدا ہو سکتا ہے، بھیجتے رہتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وقفے کے بغیر اللہ اور اس کے ملائکہ مسلسل درود بھیجتے رہتے ہیں، کوئی جائز نہیں آتا۔ یہ آل محمد اور مومنوں کو حکم ہے کہ اے مومنوں تم بھی درود بھیجو، صرف درود نہیں بھیجو، یصلون علی النبی وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو اور ان کے سامنے سر بھی خم کرو۔ جو یہ کہے اس کو مانتے بھی رہو، درود بھی بھیجتے رہو، اور ان کے سامنے سر خم کرنے کا مطلب ہی یہ ہے، تسلیمہ کے معنی ہی یہ ہے کہ ان کے سامنے سرکشی نہ کرنا، ان سے برابری کا خیال نہ کرنا، یہ خیال نہ کرنا کہ یہ بھی تو ہم جیسے ہی ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھ کر ان کے جیسے ہو جائیں گے، ہم بھی روزے رکھ کر ان کے جیسے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ان کے جیسے ہونا تو دور کی بات ہے، 70 نبیوں کے آواز رکھتا ہو مگر علی کی رضا نہ رکھتا ہو کہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ 70 نبیوں والا۔ ہر سجدے پہ اس منظر میں اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی مودت، علی کی ولایت ضروری ہے۔ بغیر اہل بیت کی محبت کے، بغیر اہل بیت کی ولایت کے، بغیر علی کی ولایت کے نہ کوئی سجدہ قبول ہوگا، نہ کوئی رکوع قبول ہوگا، نہ کوئی زکات قبول ہوگی، نہ کوئی حج قبول ہوگا، نہ کوئی جہاد قبول ہوگا، کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اگر قبول کروانا ہے تو سب سے پہلے اپنا سینہ ولایت اہل بیت، مودت اہل بیت سے بھر۔ اگر ولایت اہل بیت اور مودت اہل بیت تم نے اپنے سینوں میں بھر لی تو پھر یقین جانو تمہارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔
بلکہ تمہارا سونا بھی عبادت ہوگا، تمہارا جاگنا بھی عبادت ہوگا، تمہارا سونا واقعی میں سونا بن جائے گا۔ صلوات بھیجیے گا باہر۔ ان کی محبت، ان کی محبت تم اپنے دل میں رکھو، اور ان کی محبت، ان کی محبت اتنی عظیم نعمت ہے۔ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اختیار کرو۔ یعنی توبہ اتنی اہم ہے کہ اللہ نے دو سجدوں کے بیچ میں جو ذکر رکھا ہے، اس ذکر میں مستحب یہ ہے کہ بندہ پہلے سجدے سے سر اٹھائے، اللہ اکبر کہے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، اس کے بعد جو ذکر کرے وہ استغفار کا کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور جیسے ہی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ختم ہو جائے، دوبارہ اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ اکبر کہے، اور پھر دوبارہ سجدے میں سر اٹھائے۔ ان دو سجدوں کا فلسفہ، ان دو سجدوں کی حقیقت کسی نے بیان کی کبھی؟ کیا رکعت میں دو سجدے کیوں ہیں؟ سوائے ان مومن علماء کے کہ جنہوں نے اہل بیت کا سبق یاد کیا ہوا ہے، جنہوں نے فرامین اہل بیت یاد کیے ہوئے، انہوں نے یہ راز پاش کیا ہم جیسے ناسمجھوں پر، ہم جیسے کمزوروں پر یہ راز پاش کیا کہ ان دو سجدوں کا مطلب ہمارے مولا نے، یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان دو سجدوں کا مطلب یہ بتایا ہے کہ پہلے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ تم خاک سے پیدا ہوئے ہو، اور دوسرے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ اسی میں مل جاتا ہے، یعنی تمہاری ابتدا بھی خاک ہے اور تمہاری انتہا بھی خاک ہے، مگر صدقے میں اپنے مولا کے، میں مولا علی کے اوپر قربان، اس پورے خاندان کے، خاندان تو دور کی بات ہے، اس خاندان کی کنیزوں غلاموں، ان کے کنیزوں اور غلاموں کے گھروں میں پڑھنے والے جانوروں کے قدموں پر قربان، جانوروں کے ان کے، کیونکہ وہ معمولی قدم نہیں ہے۔ ہم جسے زلجنا کہتے ہیں، جسے دلدل کہتے ہیں، جسے مولا کی سواری کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی مخلوق ہے، معمولی مخلوق ہے، یہ اتنی عظیم مخلوق ہے، اتنی عظیم مخلوق ہے یہ ذوالجلال کہ اس کے قدموں سے نکلنے والی جنکاریوں کی بھی قسم اللہ نے کھائی۔ اور ذوالجلال کے جو نتھنے ہوتے ہیں، وہ جو فراٹے بھرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اکثر و بیشتر جب سواری ہوتی ہے تو وہ جو ذوالجلال نکالنے والے ہیں، اس کی زیارت کے قریب کھڑے ہونے والے وہ سنتے ہوں گے تو زور سے اپنے نتنوں سے اپنے اندر ہوا لیتا ہے اور پھر اسی ہوا کو باہر بھی نتنوں کے ذریعے نکالتا ہے، جب واپس نکالتا ہے تو اس سے ریزش پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹانگوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی، اور ان کے فراٹے بھرنے والے نتنوں سے نکلنے والی ہواؤں کی صلوات بھیجے گا باہر۔ کیوں؟ اس لیے کہ
یہ وہ عظیم جہاد کی سواریاں ہیں کہ جن پر بیٹھنے والے اتنے عظیم ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی چنگاریاں بھی عظیم ہو گئی، ان کی وجہ سے ان کی سانسیں بھی عظیم ہو گئی ہیں، ان کے فراقے بھی عظیم ہو گئے۔ جو جانوروں کو اتنی عزت دلوا دے وہ انسانوں کو کیسی عزت دلوائے؟ بے شک بے شک۔ تو اب کوئی سلمان بن جائے، کوئی ابو ذر بن جائے، کوئی مقدار بن جائے، کوئی قمبر بن جائے، کوئی فضہ بن جائے، کوئی ام ایمن بن جائے، تو کوئی حیرانی کی بات ہے؟ جو جانوروں کو اتنی عزت دیتے، یہ عظیم بات ہے۔ مومنوں کو حکم دیا استغفار کرو، مومنوں کو حکم دیا تم درود پڑھو۔ استغفار کرنا کافی ہے، درود پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر آپ آئے درود کی لفظیں اور یہ جو آئے توبہ ہے اس کی لفظیں ملا کر دیکھ لیں، جس طرح سے درود واجب ہے، جس طرح سے توبہ واجب ہے، اس سے بڑھ کر درود واجب ہے۔ اس لیے کہ مقام توبہ میں اللہ نے ملائکہ کی مثال پیش نہیں کی کہ ملائکہ بھی توبہ کرتے ہیں۔ کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ ملائکہ تو ہوتے ہی معصوم ہے، ملائکہ معصوم ضرور ہے، مگر معصوم ہونا توبہ سے بری نہیں کرتا۔ معصوم ہونا توبہ سے بری نہیں کرتا۔ معصوم تو 1,24,000 انبیاء بھی ہیں، حضرت آدم بھی معصوم ہے، حضرت نوح بھی معصوم ہے، حضرت ابراہیم بھی معصوم ہے، حضرت اسماعیل بھی معصوم ہے، حضرت داؤد بھی معصوم ہے، حضرت سلیمان بھی معصوم ہے، حضرت عیسیٰ بھی معصوم ہے، اور معصوموں سے بڑھ کر یہ جتنے نبی معصوم ہیں ان تمام معصوم نبیوں سے بڑھ کر میرا اور آپ کا نبی معصوم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر اس کے باوجود سرکار رسالت نے بھی کلمات استغفار ادا کیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان اللہ۔ سرکار رسالت کی توبہ سب سے عظیم توبہ ہے، سب سے بزرگ توبہ ہے، جبکہ معصوم ہے۔ جو مخلوق معصوم ہے وہ میرے نبی معصوم کے سطح میں معصوم ہے، مگر آپ بھی توبہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ معصوم اور غیر معصوم میں فرق پیدا نہیں کرتی، توبہ سے فرق پیدا نہیں ہوتا، توبہ معصوم اور معصوم کے درمیان فرق پیدا نہیں کرتی۔ جیسے توبہ معصوم بجا لا رہا ہے ایسے ہی غیر معصوم بھی بجا لا رہا ہے۔ غیر معصوم کے لیے مثال بنائی ہے معصوم کی توبہ، نبیوں کی توبہ امتوں کے لیے مثال بنائی گئی ہے کہ تم نبی کے امتی ہو، آدم کے امتی ہو۔ جب آدم توبہ کر رہے تھے تمہیں کیوں شرما رہی ہے؟ جب نوح توبہ کر رہے تھے تمہیں کیوں شرما رہی ہے؟ جب ابراہیم توبہ کر رہے تو تمہیں کیوں شرما رہی ہے؟ جب خود محمد مصطفیٰ توبہ کر رہے تو تمہیں کیوں شرما رہی ہے؟ 1,24,000 انبیاء توبہ کر رہے ہیں، تم بھی توبہ کرو، اور ہم توبہ کرتے ہیں۔ مگر کلمہ توبہ میں اور درود میں فرق ہے کہ کلمہ توبہ کوئی بھی ہو اس کی قبولیت شرط ہے کہ توبہ قبول ہوگی تو توبہ ملے گی۔ کلمہ توبہ کے لیے چاہے وہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہا جائے، چاہے استغفر اللہ واتوب الیہ کہا جائے، چاہے استغفر اللہ من کل ذنب کہا جائے، کوئی بھی کلمہ توبہ کہا جائے، اس کے لیے قبولیت دلیل ہے کہ قبول ہونا ہے تو توبہ توبہ قرار پائے گی، قبول نہ ہو تو توبہ توبہ نہیں ہے۔ مگر درود کے لیے کوئی دلیل قبولیت درکار نہیں ہے۔ ادھر درود زبان سے نکلا، ادھر درود بھی قبول، اور جو کچھ درود کے ساتھ بھیجا جائے وہ بھی قبول۔ جو
کے ساتھ ہی اول و آخر درود ہو اول و آخر درود ہو اور درمیان میں آپ توبہ کر دیں، قبول ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ درود قبول ہو جائے اور کلمات توبہ قبول نہ ہو۔ بڑی سے بڑی حاجت ہو، درود کے مابین ہو، انشاءاللہ قبول ہے، رد نہیں ہے۔ اول و آخر کلمات توبہ ہو، بیچ میں آپ کی حاجت ہو، قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ استغفار یقینی بات کرنی چاہیے، وجہ بے وجہ استغفار ضرور کرنی چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو استغفر اللہ، ہم آج تو میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اب میں کس بات کی توبہ کروں؟ کوئی گناہ نہیں کیا یہ خیال، اسی بات کی توبہ کرو کہ تمہیں یہ فخر ہو رہا ہے کہ آج کوئی گناہ نہیں کیا، کیا تمہاری حیثیت کیا کہ تم نے گناہ نہیں کیا؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ تم گناہ کر سکتے۔ یہ خیال غلط ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تعلق گناہ سے نہیں رکھا، اس نے توبہ کا تعلق رکھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، توبہ کرو، اے ایمان والو توبہ کرو۔ یہ نہیں کہا یا ایھا المذنبین توبوا الی اللہ، اے گناہ گارو، اے گناہ کرنے والو توبہ کرو۔ یا ایھا المعاصین، اے معصیت کارو توبہ کرو۔ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی توبہ دلیل گناہ نہیں ہے جو لاش کر رہا ہوں اور پھر اپنے مقام پر آتا ہوں، جو اپنے مقام سے متصل ہونا چاہتا ہوں، یعنی توبہ دلیل توبہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا بتا رہا ہے توبہ دلیل ایمان ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کا ایمان مضمون لاتا ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کر کہہ دوں، ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ دلیل ایمان ہے۔ اگر توبہ دلیل ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مومن کی توبہ اور کل ایمان کی توبہ میں فرق ہوگا۔ پھر کل ایمان کی توبہ عام مومن کی توبہ سے بڑی ہوئی ہوگی، اور بڑی ہوئی ہے اس لیے کہ کسی نے نہیں بتایا کہ کس گناہ سے کون سی رحمت اور نصرت نازل ہوتی ہے، مگر علی نے دعائے قرآن میں بتایا، ہر جملے پر بتایا کہ اس گناہ سے مصیبت آتی ہے، اس گناہ سے مصیبت آتی ہے، اس گناہ سے مصیبت آتی ہے۔ سلام ہوگی دباؤ سے بلند۔ ربی اغفر لی ذنوب التی تحسب القسم، اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے میری ناموس کو داغ لگ جاتا ہے۔ ربی اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اے میرے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے دعاؤں کے دم گھٹ جاتے ہیں۔ رب اغفر لی ذنوب التی تنزل النقم، اے میرے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے آسمان میں چھپی ہوئی مصیبتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ رب اغفر لی ذنوب التی تنزل النقم، ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں سے آسمان میں چھپی ہوئی زحمتیں مصیبتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ ایک ایک کر کے علی نے گناہ گنا دیے، 6 گناہ دعائے قبیل میں گنا دیے کہ وہ گناہ ہے جن کی وجہ سے یہ مصیبت آتی ہے۔ اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کے وجہ سے نعمتوں میں تغیر واقع ہوتا ہے۔
تغیر کیا ہے نعمتوں میں؟ نعمتوں میں تغیر یہ آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتے، کان سننا چھوڑ دیتے، ہاتھ وزن دھونا چھوڑ دیتے، پاؤں منزلوں کا سفر طے کرنا چھوڑ دیتے، اٹھنے بیٹھنے میں زحمت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ نعمتوں میں تغیر ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ کوئی چیز دینے کے بعد واپس نہیں دیتا، وہ عطا کرنے کے بعد اس کے فارمولے کے خلاف عطا کرنے کے بعد واپس نہیں دیتا۔ یہ ہمارے گناہ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خود نہ خود کھو دیا کر دیتے۔ ہاتھوں نے وزن اٹھانا چھوڑ دیا، زبان نے کلام کرنا چھوڑ دیا، آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا، کانوں نے سننا چھوڑ دیا، یہ سب ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ اور ہمارا امام بتا رہا ہے کہ ان گناہوں سے توبہ کرو، ایک ایک گناہ سے توبہ کرو جب جو گناہ یاد آ جائے، بلکہ جس وقت میں زحمت محسوس ہو، چلنے میں زحمت محسوس ہو، فوراً توبہ کرو۔ یا اللہ میرے ان قدموں سے کوئی ایسے گناہ ہوئے ہیں کہ جو مجھے چلنے میں زحمت ہوئی، تو مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ میری نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جو نظر سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اللہ تو میری نظر سے ہونے والے گناہوں کو معاف کر۔ زبان میں لکنت آ رہی ہے، بڑے فراٹے بھرتے ہوئے کلام کیا کرتے تھے، اب لکنت آ رہی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری زبان تیری تسبیح کرنا بھول گئی، تو تسبیح کرتے چلے جائیں۔ آپ کو اپنی عبادتیں قبول کروانی ہے تو توبہ کریں، اور توبہ قبول کروانی ہے تو درود بھیجو۔ پھر بھی سب مل کر صلوات دیجیے۔ یہ کمال ہے۔ آل محمد کی محبت دل میں رکھیں۔ جب آل محمد کی محبت دل میں رکھیں گے تو پھر آپ کی ہر سانس تسبیح میں بدل جائے گی، پھر آپ مقصد خلقت کو پورا کرنے والے بن، پھر آپ کی ہر عبادت قبول ہو جائے گی۔ اور اگر آل محمد کی محبت دل میں نہیں ہے، سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک امام محمد باقر علیہ السلام کہ ہمارے جلد ارشاد فرمایا حبی و حب اہل بیت میں، میری اور میرے اہل بیت کی محبت، حبی و حب اہل بیت نافع فی سبع مواطن احوالہن عظیمت، میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 کل خطر مقامات پر، مصیبت کے مقامات پر جو 7 ہیں، ان مقامات پر میری محبت کام آئے گی اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ عند الوفات وفی القبر وعند النشور وعند الکتاب وعند الحساب وعند المیزان وعند الصراط، ان 7 مقامات پر میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ جہاں کچھ کام نہ آئے گا وہاں اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ یعنی کچھ ہو یا نہ ہو، اہل بیت کی محبت کا ہونا ضروری ہے، اہل بیت کی ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ اہل بیت کی محبت ہو، اہل بیت کی ولایت ہو، کچھ ہو یا نہ ہو، یہ آپ کا بیڑا پار کروا دے گی، موت کی سختی کو آسانی میں بدل دے گی، قبر کی تنہائی کو معانست میں بدل دے گی۔ اللہ فرشتے بھیج دے گا۔ یہ مجلس میں جا کر بیٹھتا تھا، یہ اکیلے میں ذکر اہل بیت کیا کرتا تھا، جہاں اس کو تنہا نہیں رہنے دینا، آپ کے اعمال کا وزن بڑھ جائے گا۔ اعمال کا وزن کوئی شے نہیں بڑھا سکتی، کوئی شے نہیں بڑھا سکتی، کسی پیر فقیر مولوی ملا کی محبت، عقیدت،
حمایت اعمال کا وزن نہیں بڑھا سکتی، مگر اعمال کا وزن بڑھا سکتی ہے اہل بیت کی محبت۔ جب نیکی کو بدی سے تولا گیا، بدی زیادہ نکلی، نیکی کم نکلی، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ وہاں تو بندہ سوال بھی نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ اب کیا کروں؟ خود ہی اللہ فیصلہ کرے گا۔ اے فرشتوں اس سے پوچھو یہ علی سے ولایت رکھتا تھا نہیں رکھتا؟ اس کے دل میں علی کی ولایت تھی یا نہیں تھی؟ یا اللہ کہہ رہے ہیں ہاں میں علی کی ولایت رکھتا تھا۔ کہ پھر اس کے اعمال میں ولایت کا وزن داخل کر دو، ولایت کا وزن داخل کر دو۔ وہ اکیلی ولایت کا وزن جو ہے وہ صحابہ کو سبک ہونے کو میرا بار کروا دے گا، وہ بدی کا پلہ سبک ہو جائے گا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ علی کی ولایت آ گئی۔ کتنے بھی اعمال سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ وکان له مثل احد ذهبا فانفقوا فی سبیل اللہ ومد فی عمره حتى يحج الف عام على قدميه ثم قتل مظلوما بين الصفا والمروہ لم يوالك یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ ولم يدخل صلوات بھیجیے گا معاذ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی مدت عمر میں اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے کی تھی، لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ وکان له مثل احد ذهبا فانفقوا فی سبیل اللہ، اور وہ احد کے پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرے، ومد فی عمرہ حتی یحج الف عام علی قدمہ، اور 1000 حج اپنے قدموں پر پیدل چل کر ادا کرے، ثم قتل مظلوما بین الصفا والمروہ، اور اس پر مزید یہ کہ وہ معصوم مظلوم صفا و مروہ کے درمیان قتل کر دیا جائے، لم یوالکا یا علی، یا علی میں تمہاری ولایت دل میں نہ رکھتا ہو، لم یشم رائحۃ الجنہ، تو اس کے مقام میں جنت کی خوشبو بھی نہیں آئی، ولم یدخلھا، اور ہرگز وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی ہر عبادت کی قبولیت مشروط ہے ولایت علی کے ساتھ، اور اگر ولایت علی نہیں ہے تو پھر حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، جہاد ہو، نمازیں ہوں، روزے ہوں، عبادتیں ہوں، تراویحاں ہوں، تراویحوں پہ تراویحاں ہوں، کیا کہنے، اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے موضوع پر آ گیا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، بڑی سما خراکی کرنے۔ میں نے اصلاً اس اشرے کے لیے موضوع رکھا ہے مرثیہ اور مدح اہل بیت، یعنی اردو مرثیہ کے ذریعے مدح اہل بیت کہہ دیں یا ذکر اہل بیت کہہ دیں، تو مرثیہ اور مدح اہل بیت، مرثیہ اور ذکر اہل بیت، اس لیے کہ یہ تقریریں اور یہ ہزاروں کے مجمع یہ آج ہونے لگے، مگر اب سے پہلے
جو یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ اتنے بڑے مجمع نہیں ہوتے تھے، اتنی بڑی بڑی مجلسیں نہیں ہوتی، علماء اس سے بھی بڑے بڑے تھے، خطبہ آج کے دور سے بڑے بڑے تھے، علماء آج کے دور سے بڑے بڑے تھے، مگر جبر حاکمیت، جبر ملوکیت، جبر شہنشاہی اور دیگر بہت سارے عناصر مل کر مجبور کرتے تھے کہ مجلسیں گھروں میں کی جائے۔ اور یاد رکھیے اس سے پہلے بھی میں نے اب سے کئی سال پہلے فطرت رضوی صاحب کیا میں نے ان کے گھر کی مجلس میں جملہ عرض کیا تھا کہ گھروں کی مجلسیں بہت اہم ہیں، گھروں کی مجلسیں بہت اہم ہیں، آپ ان کو یہ سوچ کر نظر انداز نہ کیا کیجیے کہ وہاں تو کوئی بڑا خطیب نہیں پڑھ رہا ہے، یہ دنیا کے جتنے بڑے خطیب ہیں کوئی ایک خطیب ایسا نہیں ہے جو گھر کی مجلس پڑھے بغیر بڑا خطیب ہے، کوئی ایک خطیب ایسا نہیں ہے کہ جس نے گھروں کی مجلسیں نہ پڑھی ہو۔ یہ گھروں کی مجالس جو ہے یہ نرسری ہے زاجری کے لیے، خطابت کے لیے، جیسے ہم اور آپ کیاریوں میں چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا دیتے ہیں، اس میں پودے لگا دیتے ہیں، پھر ان میں پودوں میں پھول کھلتے ہیں، پھر ان میں چھوٹے چھوٹے پودے جو ہے وہ درخت بن جاتے ہیں، پھر وہ درخت جو ہے وہ پھل دینے لگتے ہیں، تو یہ پورا سسٹم جو ہے گھر سے نکلتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے گھروں کی مجالس ہے، یہ گھروں میں جو پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، ہمارا اب سے پہلوا کو پچھاڑا کس نے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی بچوں کو رٹائی جانے والی ربائی ہے، کسی کو پتا ہی نہیں کہ بچوں کو اس رٹائی ہوئی رٹافیکیشن کی گئی ربائی میں کتنی بڑی تاریخی حقیقت چھپی ہوئی ہے اور کوئی پکڑ بھی نہیں سکا۔ سالہ سال تک بچے پڑھتے رہے، چھوٹا سا بچہ یہ جیسے میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے یہ ممبروں پر آتے تھے، ہم خود آتے تھے اسی طرح سے۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، نانی اماں، دادی اماں یا اماں اور گھر کی جو بزرگ خواتین تھی، ایسے نہیں جوش سے کہو پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے۔ جی، اور خوب پھر جیسا جو بچہ جتنا جوشیلا ہوتا تھا وہ اتنا ہی مظاہرہ کرتا تھا۔ بہت سے تو ایک دفعہ کے بجائے 3 دفعہ گاڑ دیتے تھے۔ یہ میں نے جملہ جان بوجھ کے کہا ہے کہ بہت سے بچے سکھانے پر ایک کے بجائے 3 دفعہ پتھر پہ علم دین کا گاڑ دیتے تھے۔ تو یہ بچے نہیں کرتے تھے، اصل میں جو مولا تھے انہوں نے بھی 3 ہی دفعہ گاڑا تھا، انہوں نے بھی جو پتھر پہ علم دین کا گاڑا تھا وہ 3 دفعہ گاڑا تھا۔ ایک دفعہ گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا۔ مولوی کو بڑی تکلیف ہوئی، مولوی کو بڑی تکلیف ہوئی، بھئی یہ علم جو گاڑا جا رہا تھا، نکالا جا رہا تھا، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پتھر ہے؟ جملہ عرض کر رہا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پتھر میں گاڑ رہا ہے میرا مولا؟ کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ پتھر تو سمجھ آ رہی ہے، پتھر میں گاڑ دیا علم، مگر یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ علم جو تھا کہ وہ علم جو تھا یہ لکڑی کا تھا یا لوہے کا تھا۔ تجھے لکڑی اور لوہے کی پڑی ہوئی ہے، تو لکڑی اور لوہے کو دیکھ رہا ہے، تجھے لکڑی اور لوہا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ زمین میں گڑ رہا ہے، نکل رہا ہے، پتھر میں گڑ رہا ہے، نکل رہا ہے، وہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ صلوات لگیے گا بابو۔
کمال کوئی لوہے کا یا نیزے کا یا لکڑی کا تھوڑی تھا، کمال تو میرے مولا کا تھا۔ میرے مولا چاہے پہاڑ میں ہم لوگ کر دیں اور ہاتھ گڑے ہوئے نظر آ رہے، اسلام کے وقار کی اونچی چٹان پر عباس نامور کے جھنڈے گڑے ہوئے، ہر طرف جو یہ علموں کی بہار نظر آ رہی ہے، یہ ایک بے دست علمدار کے علمداری کا صدقہ ہے۔ میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، بڑی سما خراشی، مگر موضوع ذہن میں رکھیے گا، اپنے موضوع کو آخری حجت تمام کرتا جاؤں، مرثیہ اور ذکر اہل بیت۔ حدیث آپ کو سنائی میں نے، لَعَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهَ مِثْلُ مَا قَامَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور قریب قریب آ جائیے اگر آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ مرثیے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ میر انیس نے کہا بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، لَعَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهَ مِثْلُ مَا قَامَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ صلوات بھیجیے گا باؤ۔ اور زر بقدر کوئے عہد راہ حق میں دے، اور متفیوں رہی حتی یحجہ آمن اللہ قدر ہے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس میں ہوتی ہے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس میں ہوتی ہے۔ ثم قتل مظلوما بین الصفا والمروہ، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، لم یوالد یا علی لم یشم راہ الجنہ ولم یدخلھا، حب علی کی میں جو نہ ہو دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے نور سے نشان۔ اس حدیث کے ہر حصے کو آپ میر انیس کے مصروں کے ساتھ ملا کر لکھتے جائیے باقاعدہ، جو آزمانا چاہتے ہوئے اس کی مشق کر کے دیکھیں۔ میں نے ہر مصرے کے ساتھ عربی کی حدیث پڑھ کر سنائی، اس کو لکھ کر دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا اس سے بہتر نثر میں ترجمہ ہو سکتا تھا اس حدیث کا؟ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ تو میر انیس کا احسان ہے، 200 سال سے ذکر حسین، میر انیس اور مرزا کبیر اور ان اساتذہ کے مرثیوں کی بدولت ذکر حسین کا حصہ بنا ہوا ہے۔ آج بھی ذاکرین، مرثیہ خان، نوح خان، انہی اساتذہ کے مرثیوں سے فیض اٹھاتے ہیں، اور یہ فیض جاری و ساری ہے۔ ان کے قلم کو یہ عزت آل محمد کی محبت اور مودت میں آتا ہے، ان کے قلم کو یہ پاکیزگی ولایت علی میں آتا ہے، ان کے مصروں میں یہ صوفیت کہ سن کر بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں، یہ حسین علیہ السلام نے آتا ہے، یہ حسین کی ماں کی دعا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، نہ جانے کتنے بڑے بڑے مقررین آئے اور گزر گئے، کسی کی تقریر آج زندہ نہیں ہے، مگر 200 سال ہو گئے
میر انیس کے مرثیے زندہ ہے، مرزا نویر کے مرثیے زندہ ہے، اور ان جتنے بھی مرثیہ کو حضرات ہیں ان تمام شعراء کے مرثیے زندہ ہے۔ ان کے مرثیوں کو زندگی کس نے دی ہے؟ اہل بیت نے دی۔ ان کی بارگاہ کی قبولیت امام علی رضا نے دیوبند سے کہا، محرم کا چاند نظر آ گیا، دیوبند ملاقات کے لیے آئے، دیکھا امام کی آستینیں چڑھی ہوئی، گریبان چاک ہے، اب ماما اترا ہوا ہے، دیوبند سمجھ گیا کہ محرم شروع ہو گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے دیوبند کو دیکھا، سلام جواب ہوا کہ دیوبند میرے جد کا مرثیہ کہا ہے؟ تو مولا کوشش کی کہا ہے، کا دیوبند سناؤ۔ دیوبند کو بٹھانے کے لیے دیوبند کتنے خوش قسمت ہوتا ہے، دیوبند کو بٹھانے کے لیے امام نے کرسی کا انتظام کیا، اپنے دوستوں سے کہا سامنے آ کر بیٹھ جاؤ، یہ جو آپ سے ذاکرین کہتے ہیں قریب آ جائیے، یہ زبان ذاکرین کی ہوتی ہے، اور حکم امام علی رضا علیہ السلام کا قریب قریب آ جاؤ، دیوبند رک جاؤ ذرا۔ حکم دیا ایک چادر تان دی جائے، چادر کے ایک طرف مولا کے اصحاب بیٹھے، چادر کی دوسری طرف گھر کی مقدس خواتین بیٹھی، امام علی رضا علیہ السلام کے گھر کی خواتین بیٹھی۔ دیوبند نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، امام نے امامہ اتار کر رکھ دیا، رونا شروع کر دیا، سر و سینہ پیٹتے جا رہے، یہاں تک کہ امام نے گریبان چاک کر دیا۔ جب امام نے گریبان چاک کیا، دیوبند کو کچھ تکلف ہوا کہ امام نے گریبان چاک کر دیا، اب مجھے مرثیہ روک دینا چاہیے۔ ادھر دیوبند رکے، ادھر امام نے کہا دیوبند رکو نہیں، مرثیہ پڑھتے رہو، مرثیہ پڑھتے رہو۔ پھر دیوبند نے مرثیہ شروع کر دیا، لوگوں نے رونا شروع کر دیا، امام ایک ایک رونے والے کو دیکھ رہے ہیں، قسم خدا کی جیسے امام اپنے گھر میں ایک ایک رونے والے کو دیکھ رہے تھے، آج بھی مولا ایک ایک رونے والے کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک رونے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ روتے ہوئے افراد کو دیکھا، ازاداروں کو دیکھا، ایک بڑا پرخلوص ازادار رومال بار بار آنکھوں پر رکھ لیتا ہے، آنسو پوچھتا ہے، پھر آنسو پوچھنے کے بعد پسینہ پوچھتا ہے، پھر رومال اپنے زانوں پر رکھ لیتا ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، دیوبند کا مرثیہ ختم ہو گیا، امام نے اس ازادار کو بلایا، اے میرے جد کے ازادار قریب آ، اور یاد رکھیے گا کبھی کسی ازادار کے لیے سخت جملہ، سخت یا کوئی ایسا تعناویز جملہ نہ کہیے گا، کبھی نہ کہیے گا، نہ کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی عالم کو کہنے چاہیے۔ یہ سننے والے جو ہے یہ احسان کرتے ذاکرین اور علماء پر کہ سننے کے لیے آتے ہیں، ورنہ ذاکرین اور علماء کے ایسے اوقات کرتے ہیں جب وہ گھروں میں جا کر بات کرتے ہیں اور کوئی سنتا نہیں، گھروں میں ان کی بات نہیں سنی جاتی، وہ وقت بھی آتا ہے۔ سامعین کی عزت کریں، چاہے ذاکر ہو چاہے عالم ہو۔ میرے مولا نے اس کو دیکھا جو رومال پر آنسو پوچھ رہا، قریب آ، اور یہ کہہ کر بلایا میرے جد کا زیادہ میرا قریب آ، وہ قریب آ گیا، کہ تو نے گریہ نہیں کیا میرے جد کا؟ جملہ سنیے گا، آپ کی بہتی ہوئی آنکھوں کے آنسوؤں کو نظر کر رہا ہوں، یہ جملہ، یہ سر و سینہ پیٹنے والے ہاتھوں کو نظر کر رہا ہوں، یہ جملہ نظر ہے امام علی اللہ علیہ السلام کا جملہ پیش کر رہا ہوں۔ تو نے میرے جد حسین کی مصیبت پر رویا نہیں؟ کہا مولا رویا، یہ دیکھیے یہ میرا رومال آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ کہا نہیں، ایسے نہیں رویا کر، ایسے رویا کر جیسے دونوں جملے، ایسے رویا کر جیسے جوان بیٹے کے جنازے پر
ان کا باپ ایسے رویا کر، یعنی سنا پیتے رویا کر، ایسے رویا کر جیسے باپ کے جنازے پر جواب بیٹا روتا ہے، یعنی سنا پیتے رویا کر۔ اور پھر امام نے کہا کہ یا اللہ ان آوازوں پر رحم نازل فرما جو میرے دن حسین غریب کی عذاب غلیب ہوتی ہے۔ آج انسان سے رہتا ہے جس کو زہرا کی دعا ہوتی ہے، آج انسان سے رہتا ہے جس کو زہرا کی دعا ہوتی ہے، ماتم اس کے ہاتھ کرتے ہیں جس کو سید سجاد کی دعا ہوتی ہے، اور لب پر آتی ہے جس کو زینب کی دعا ہوتی ہے، جس کو سکینہ کی دعا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زہرا کی تمنا تھی بابا میرے حسین کو لوئے نہ اور میرے چوتھے امام کی دعا ہاتھوں سے سنا پیٹنے والے اداکاروں کو اس لیے ہوتی ہے کہ میرا مولا سے چاہتا تھا کہ بابا حسین کو سنا پیٹتے ہوئے مگر ہاتھوں میں ہتھیار نہ تھی، گلے میں ہاتھ تھا، پیروں میں بیڑیاں تھی، اس لیے نہ سر پیٹا جا سکتا تھا نہ سنا پیٹا جا سکتا تھا۔ اداکاروں کو سنا پیٹتے دیکھ کر میرا چوتھا امام دعا کہتا ہے یا اللہ یہ میرے بابا حسین کا ماتم کر رہا ہے، ہاتھوں سے سینا پی رہا ہے، یہ میری نعمت کر رہا ہے، یہ میری عبادت کر رہا ہے، یہ سر پیٹ رہا ہے، یہ میری عبادت کر رہا ہے۔ اور جب آپ ہوتی ہے کنسائنہ دعا دیتی ہے، سکینہ دعا دیتی ہے، اس لیے کہ جب شہزادیوں کے نبی سے آنی بنتی تھی تو کبھی سائنہ پر کرنے پڑتے تھے، کبھی سکینہ کو تماشے ماتم حسین